اللہ تعالی نے بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں مستقل بات قائم کیے ہوئے اور اپنے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی. یہ فرماتے محققین کہ روح ہے جسم لطیف سارن فی بدن الحیوان، ایک لطیف سا جسم ہوتا ہے جاندار چیزوں کے بدن میں سرایت کیے. جب اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، نبض چلتی ہے، سانس چلتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، حیات ہے. جب اس روح کا تعلق منقطع ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے. تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. یہ سمجھانے کے لیے یہ تعریف. رب اوپر قرآن کا ذکر، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تیری طرف وہی کی، پھر نہ پائے تو ہمارے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی وکیل. الا رحمتن اے الا ابقیناہ رحمتن، اس قرآن کو ہم نے باقی چھوڑا ہے رحمت کرتے ہوئے اور تیرے اوپر رب کا فضل پڑا. دیکھیے بات پہلے ہو چکی ہے، امکان کذب، امکان نظیر، خلف بعید. کہ کرنا اور ہے، کر سکنا اور. یہاں رب فرماتے والا ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو یہ وہی تو اسے چھین سکتے. قرآن سلب کر سکتے، نبوت چھین سکتے، نہ چھینی نہ چھینے گا. لیکن قدرت تو بتا دی نا، بلا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا. مزید بات ہم نے بانی دارالعلوم دیوبند میں کر دی ہے اور مثالیں بھی قرآن کی دی ہیں. دیکھتے ہیں آگے قرآن پاک کے متعلق فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو کر کے اس جیسی کتاب لائیں لا یاتون بمثل، اگر کے بعض کے امدادی نہیں لا سکتے. قرآن تو الگ رہا، آپ دونوں باتیں پہلے پڑھ چکے ہیں. 10 صورتیں قرآن کریم جیسی گھڑی ہوئی نہیں لا سکتے. بصورت میں مثل، ایک چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی نہیں لا سکتے. وَلَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے. فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں پھیر پھیر کر کے مثالیں بیان کی ہیں. من کل مثل، یہ من کل مثل کی ترکیب یہی سمجھ لینا، انشاءاللہ آپ کو جلالین تک پہ ملے گی. یوں کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ، مثلاً من جنس كُلِّ مَثَلٍ. ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ہماری سرزمین میں، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں چشمہ ہوگا، وہاں زمزم کا پانی تھا یا وغیرہ میں تھوڑے تھوڑے چشمے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی عام وافر چشمہ ہو، اگر نبی ہے تو چشمہ، یا وہ باغ ہو تیرا ہم ہی نہ دینا، اور تکون اللہ کا تیرا ہو، کھجوروں کا ہو، انگوروں کا ہو، ان کے درمیان نہریں چلا دے تو ہم سمجھے کہ ہاں جی یہ نبی ہے. جیسے جی کھجوروں کا انگوروں کا باغ. اگر خوشی نہیں دکھا سکتا تو یوں کر آسمان سے ہم پر ٹکڑے برسائیں، کما زامتا، جیسے تو خیال کرتا ہے کہ تم پر عذاب آئے. کسفن، کسفتن کی جمع ٹکڑے ٹکڑے کر کے. یا یہ کرو کہ رب کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دو اور پیچھے فرشتوں کی لائن ہو. رب یہ کہے کہ ہاں میں نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور فرشتے کہیں یس ٹھیک ہے سنا دے، تب مانے. یا تیرے لیے مکان اور سونے کا، وہ تیرا ہم ہی نہ دینا. لتا زفروں کے معنی سونا، سرو زر. یا تو رقیہ یرقا، چڑھ کے جائے تو آسمان میں، اور ہم تیرے چڑھ جانے کو بھی نہیں مانیں.
خالی ہاتھ یہاں سے جائے، اوپر سے ہم پر کتاب لے کے آئے، کتاب اس زبان میں نہ کراؤ جس کو ہم پڑھ سکیں، پھر ان سب چیزوں کا جواب کیا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرے رب کی ذات، میں نہیں ہوں مگر بشر ہوں، رسول ہوں، یہ خدائی اختیارات میرے پاس ہیں، یہ کام خدا کے، انسانوں کے نہیں۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں جس وقت ان کے پاس آئی ہدایت، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو کہہ دے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین آباد ہوتے بستے، البتہ ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول، تو کہہ دے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے، بصیر بھی، جس کو اللہ ہدایت دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کو بہکائے پس ہرگز کیوں نہیں پائے گا ان کے لیے اولیاء کار ساز اللہ کے بندے۔ اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، ان کے چہروں کے بل اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بھی مدم پڑے گی آگ، زدنا ہم سعیرا، ہم زیادہ کریں گے شعلے، ان کے لیے شعلے، یہ بدلہ ان کا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور کہا انہوں نے کیا جس وقت ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے خلقن جدید، کیا اور نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، قادر اس پر کہ ان جیسوں کو پیدا کرے اور ان کے لیے ایک میعاد بنائے جس میں کوئی شک نہیں، بس انکار کیا ظالموں نے مگر ناشکری۔ کہہ دے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذن اس وقت البتہ روک رکھتے تم خرچ ہونے کے ڈر سے، اور ہے انسان قطورا تھوڑے دل والا۔ اوپر ذکر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، رسول۔ فرمایا یہ کافر جو ہیں ان کو صرف اس بات نے روکا ہے ایمان سے، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، یہ الا ان قالوا منع کا فاعل ہے، اس چیز نے روکا کیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ مشرکین جیسے توحید کا انکار کرتے تھے، اسی طرح خدا کے پیغمبروں کی بشریت کا انکار۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سے کہہ دے اگر زمین میں ہوتے نا فرشتے بستے اور وہ چلتے پھرتے آباد وہ ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، لیکن زمین کی خلافت چونکہ ہم نے انسانوں کو دی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں کی جنس میں سے پیغمبر بشر ہیں، تو کہہ دے انکار کرتے ہو تو کرو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، قرآن میری صداقت کی دلیل ہے، شق قمر کا معجزہ اور معجزات یہ رب کی گواہی۔ فرمایا جو ہدایت جس کو اللہ دے وہ ہدایت یافتہ ہے، جس کو بہکائے فلن تجدہم اولیاء من دونہ۔ ہم قیامت کے دن ان کو جمع کریں گے چہروں کے بل، چہروں کے بل کا یہ معنی ٹانگیں اوپر ہوں گی چہرے نیچے، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی چال دنیا میں الٹی تھی، خدائی تعریف کے برعکس یہ چلتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ٹانگیں اوپر ہوں گی سر نیچے۔ اس پر سوال کہ حضرت یہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ تو بخاری میں روایت ہے کہ جو رب پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ سر کے بل نہیں چلا سکتا، تو یہ الٹی چال کے بدلے میں ہوگا کہ سر نیچے ٹانگ، اور یہ اندھے بکمن سمن آج ہی بات میں کر چکے کہ گانا جہنم ہے۔ جب بھی خبر کے معنی ہوتے ہیں، آپ نے تندور دیکھا ہوگا اور آگ دیکھی ہوگی، کبھی شعلے ذرا نیچے کو چلے جاتے، کبھی اوپر کو بڑھاتے، یہ جس وقت مدم سے پڑ جاتے ہیں شعلے، تو جب بھی مدم ہوں گے زدنا ہم سعیرا، اور آگ بڑھا دی، یہ ان کا بدلہ ان کے کفر۔
اور ان ظالموں نے قیامت کا بھی انکار کیا. نحشرهم یوم القیامت، کہتے کوئی قیامت نہیں. اذا متنا اذا كنا عظاما ورفاتا، چورا چورا ہو جائیں گے، ہم کھڑے کیے جائیں گے. نہیں مانتے ہم قیامت. رب تعالیٰ نے اس کی دلیل دی کہ جس رب نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے. آسمان اور زمین سے ان کی خلقت کوئی مشکل تو نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کی ہے، لا رہے پر ظالم انکار کرتے ہیں. اوپر ان کا خیال یہ تھا کہ اس بشر کو نبوت نہیں ملنی چاہیے، بشر ہے تو نبی نہیں. فرمایا اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم روک رکھتے. نبوت دینا تمہارے بس میں ہوتا، خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے روک رکھتے. لیکن خزانوں کا مالک تو وہ. یہاں ایک نحوی اشکال ہے اور پہلے گزر بھی چکا ہے. لو حرف شرط ہے، انتم اسم ضمیر ہے، تو حروف شرط یہ اسماء پر نہیں داخل ہوتے، افعال پر داخل. تو تمام تفصیلوں میں آپ کو ملے گا. تفصیلوں میں قل لو تملکون انتم ahnaf.com www.asnaf.com. لو تملکون آگے کیونکہ تملکون موجود ہے شریعت و تفصیل اس لیے کر کچھ. اور انسان جو ہے قطورہ ہے. قطورہ کا معنی تھوڑے دل والا، تنگ دل، بہت تھوڑے دل والا انسان. اور البتہ تاکید سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، واضح بات ہے. پس سوال کر بنی اسرائیل سے جب آئے وہ ان کے پاس، پس کہا اس سے فرعون نے بے شک میں تیرے بارے میں خیال کرتا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام مذکورہ کہ تجھ پر جادو کیا گیا. فرمایا البتہ تاکید سے تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر رب السماوات والارض نے بصائرہ، دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے کے لیے. اور بے شک میں البتہ خیال کرتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مسبورہ ہلاک کر دیا جائے. بس ارادہ کیا فرعون نے اس کا کہ ان کے قدم اکھاڑ دے اس زمین سے. بس ہم نے غرق کیا اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو. اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو ٹھہرو تم زمین میں، پر جس وقت آئے گا وعدہ آخرت کا لائیں گے ہم تمہیں لفیفہ سمیٹ کر جمع کریں. حق کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور حقی کے ساتھ یہ حکم اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر مبشر اور نذیر. اور قرآن ہے فرق نہ ہو، فیصلے کے ساتھ فرق کے بعد ہم نے اس کو اتارا تاکہ تو پڑھے لوگوں پر اعلیٰ مقسم ٹھہر ٹھہر کر. اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. تو کہہ دے ایمان دعوت پر یا ایمان نہ لاؤ. بے شک وہ جن کو علم دیا گیا اس سے قبل جس وقت جو ان پر پڑھا جاتا ہے گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارے رب کی ذات، بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے رب کا وعدہ البتہ طے ہے. اور گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، روتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں جو ان کے خشوع کو. تو کہہ دے پکارو اللہ کر کے یا پکارو رحمان کر کے. ایجم ما تدعو جس نام سے تم پکارو گے بس اس کے لیے نام ہے اچھے. اور نہ بلند کر تو اپنی نماز میں آواز کو اور نہ آہستہ کر اور تلاش کر اس کے درمیان راستہ. اور کہہ دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اولاد نہیں تجویز کی اپنے لیے اور اس کے لیے کوئی شریک نہیں ملک میں اور نہیں اس کے لیے کوئی ولی. میرا ذل کے ذلت سے بچائے. اور تکبیر بیان کر اس کی بڑائی بیان کر بڑائی بیان کر. ربط کافروں کے ایسے لاجانی سوالات سے آپ کو تکلیف ہوتی. ابھی آپ نے سنے کہ نبی ہے تو تیرے لیے باغ ہو، خدا کو لا، فرشتوں کو لا، سونے کی کوٹھی ہو، یہ کر وہ کر. تو طبی طور پر تکلیف تو ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمائے کہ ان کے ساتھ بھی ایسی باتیں ہوتی رہی. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا پہلے میں عرض کر چکا ہوں فتح البیان کے حوالے سے کہ عرب میں یہود دوسرے نمبر پر تھے مردم شماری کے لحاظ سے.
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، وہ پہلے آپ ان کو سن چکے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اس پر تو جادو کیا گیا، تو مجنون ہے معاذ۔ فرمایا نہیں، لقد علمت، تحقیق سے ہے فرعون تو جانتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ رب السماوات والارض نے اتاری۔ گزر چکا ہے کہ بصائر بصیرت ان کی جمع دل میں بینائی پیدا کرنے کی، اور بے شک میں تجھے خیال کرتا ہوں فرعون تو تباہ کیا جائے۔ بس اس فرعون نے ان کے قدم اکھاڑے، ایسے حالات پیدا کیے مظالم کر کے کہ بیچارے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ پر ہم نے اس فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا۔ ہم نے اس کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ زمین میں بسو، آخرت کا بعد آئے گا تو سب کو ہم لفیفہ سمیٹ کر کے لائیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی تو یہ مانا کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو میدان محشر میں سب کو رب اکٹھا کر دیں گے۔ ابن کثیر میں قتادہ کی تفسیر یہ ہے کہ اے اسرائیلیوں، جہاں جہاں تم رہتے ہو رہو، جب قیامت قریب آئے گی ہم تمہیں جہاں اکٹھے کر لائیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے جب ہم نے مشکات شریف پڑھی، حضرت مولانا عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی سے، اس وقت یہود کی آبادی تھی 7-8 ہزار۔ جب یہ روایتیں آئیں کہ حضرت یہ مشکات میں حدیثیں آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، یہود سے لڑائی ہوگی، نصارہ سے ہوگی، اور مسلمان تو قاتلون الیہود، تم یہود سے لڑو گے، جو قاتلکم الیہود، یہود تم سے لڑیں گے۔ تو حضرت کی چند نفوس تو ہیں یتیم سے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا لڑیں گے، اور مسلمانوں کے ان کے خلاف لڑائی کی کیا ضرورت، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر پھر ان کے ساتھ لڑیں۔ تو اس وقت اتنے کمزور تھے، 6-7 ہزار سے ان کی آبادی زیادہ نہیں۔ حضرت مرحوم کے الفاظ سے، میاں ان کا اکثر میاں کا لفظ بولتے، میاں چیونٹیاں جب مرنے پر آتی ان کے پر لگ جاتے، چیونٹیاں جب مرنے پر آتی ہیں نا ان کے پر لگ جاتے۔ رب تعالیٰ کو جب ان کی تباہی منظور ہوگی تو ان کو یہاں اکٹھا کر دے۔ اب اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی۔ اب اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ یہ 60 لاکھ سے زیادہ یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان شیطانوں نے مالی قوت فراہم کی، روس، پولینڈ وغیرہ نے افرادی قوت میں، اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، سمجھ آئی؟ اتنی قوت ہے، کاش کہ صدام نادانی نہ کرتا، اس کی قوت محفوظ رہتی تو کچھ اس سے ڈرتے تھے، اب تو اس نے خاک کر دیا تھا۔ آگ تھے ابتدا میں ہم، خاک ہو گئے انتہائی۔ تو قیامت کے قریب رب ان کو وہاں سمیٹ کر کے جائے۔ فرمایا حق کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا، حق ہی کے ساتھ اتارا، اور ہم نے تجھے مبشر اور نذیر بھیجا۔ وہ قرآن فرق نہ ہو، آگے فرق نہ فعل ہے وہ پہلے نکالی، وہ فرق نہ قرآن فرق نہ ہو، فیصلے کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کو اتارا تاکہ تو لوگوں پر پڑے ٹھہر ٹھہر اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اگر قرآن کریم اکٹھا اترتا تو لوگوں کا ماننا مشکل، تھوڑا تھوڑا اترا، ذہن بنایا۔ سب سے پہلے توحید، 86 صورتیں مکے میں اتری، اس کے بعد پھر نمازیں،
پھر روزے، پھر اور چیزیں، تھوڑا تھوڑا تاکہ پختہ، اور اگر دفعتاً اترتا تو باغی قوم کہتی ہم سے نہیں مانا۔ رب تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے تو کہہ دے ایمان لاؤ یا نام لاؤ۔ جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ نے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یخرون للاذقان، زقن کے معنی یہ ٹھوڑی، سجدہ ٹھوڑی پر تو نہیں ہوتا، وہ جبہہ پر اور انف پر ہوتا ہے۔ یہ کمال مبالغہ ہے، مبالغے میں جھوٹ نہیں ہو، مبالغے میں جھوٹ نہیں ہو۔ مثلا کوئی شخص بہادر ہے، ہم کہتے ہیں یہ شیر ہے، کوئی شخص بلید ہے، نافہم ہے، کہتے ہیں یہ گدھا ہے، تو یہ مبالغے ہیں، مبالغے میں جھوٹ نہیں۔ المعارض مندوحۃ عن الکذب، بخاری میں مستقل باب ہے کہ یہ جو تعریضیں ہیں، یہ تشبیہات ہیں اور یہ مبالغے ہیں، ان کو جھوٹ نہیں کہا۔ فرمایا کہتے ہیں ہمارا رب کی ذات پاک ہے، رب کا وعدہ ضرور پورا، تھوڑیوں پر گرتے ہیں، روتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو زیادہ ہے۔ اوپر ذکر تھا ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ماننے والے موجود ہیں، آگے ایمان نہ لانے والوں کا ایک شوشہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، جلالین تک میں آپ کو ملے گا۔ آپ نے ایک موقع پر کہا یا اللہ، کسی موقع پر کہا یا رحمان، تو کافروں نے کہا دیکھیے ہم ہی کہتے ایک کو پکارو، اس کے لیے دروازے کھولیں گے، رحمان کو پکارے یا اللہ کو پکارے، اس کے لیے کوئی تب نہیں۔ اب یہ ان کی نادانی ہے، نادانی اس لیے کہ لفظ اللہ جل جلالہ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام، رحمان، رحیم، جبار، قہار، جلیل، رشید، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان سے ذات الگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کر کے پکارو، رحمان کر کے پکارو، جس نام سے پکارو گے اس کے لیے نام ہے اچھا۔ بخاری میں موجود ہے کہ آپ پہلے قرآن کریم پڑھتے تھے نماز میں بڑے اونچی، تاکہ قریب والے سن کر متاثر ہوں اور ایمان لائیں۔ تو بخاری میں اسی آیت کی تفصیل میں آپ کو ملے گا کہ وہ کافر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، جبرائیل علیہ السلام کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے جہر سے نہ پڑیں کہ یہ خواہ مخواہ کے پیچھے پڑے۔ پھر آپ نے اتنا آہستہ شروع کر دیا کہ پیچھے جو تھے وہ بیچارے بھی اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ اتنا آہستہ بھی نہ ہو، کہ نہ جہر کر بے صلاتے کا، اے بے قراءتے کل قرآن فی الصلاۃ، اور نہ آہستہ کر وابتغ بین ذلک۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فتح القدیر، کبیری، جامع الرموز، خلاصۃ الفتاوی، عالمگیری، خانیہ، تمام میں مسئلہ موجود ہے کہ امام کا ahnaf.com www.asnaf.com مقتدیوں کے انداز سے زیادہ آواز بلند کرنا فقط اساء، یہ برا کہا۔ آپ کے پیچھے 10 مقتدی ہیں، اتنی آواز بلند کریں کہ وہ فائدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اہل بدعت 2 آدمی بیٹھے ہوں، سارے محلے کو بیزار کرتے ہیں، قرآن کی کرتے ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، سخت گناہ۔ لوگ اس کو نادان ثواب سمجھتے اور کہہ دیا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی ملک میں اس کے شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کے لیے کوئی ولی نہیں کہ ذلت سے، کمزوری سے بچائے۔ دیکھیے آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قضیہ سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، قضیہ سالبہ وجود موضوع کو۔ تو اب یہ جہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذلت تو ہے لیکن اس کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ ذلت ہے نہ کوئی بچانے والا۔ وکبر ہو تکبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب
اور نہیں بنائی اس کتاب کے لیے وزن کجی، قیمن سیدھی کتاب ہے تاکہ ڈرائے اس گرفت سے جو سخت ہونے والی رب کی طرف سے، اور تاکہ خوشخبری دے مومنوں کو وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے اجر حسن ہوگا، رہا کریں گے اس اجر حسن میں ہمیشہ، اور تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا کہ ٹھہرا دی اللہ نے اولاد، نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم اور نہ ان کے آبا کو، بڑی ہے ازروئے بات کے جو نکلتے ان کے منہ سے، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ، بس شاید کہ تو بات سن، قتل کر دے، ضائع کر دے اپنے نفس کو ان کے پیچھے، اگر نہیں ایماندار تھے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے، بے شک ہم نے بنائی وہ چیز جو زمین پر ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا کون سا ان میں اچھا عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس چیز کو جو زمین پر ہے، سعیدن میدان، جرزن چٹیل، کیا خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم تھے ہماری آیات میں عجیب تر، جس وقت ٹھکانہ لیا ان نوجوانوں نے غار کی طرف، پس کہا اے رب ہمارے دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور پیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدن بنائی، فضربنا، پس ہم نے تھمکی ماری ان کے کانوں پر غار کے اندر سال گنتی کے، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا تاکہ ہم جان لیں دو گروہ میں سے کون سا زیادہ یاد رکھنے والا تھا، گننے والا تھا اس کو جو ٹھہرے وہ میعاد کے لیے۔ ربط آسان ربط یہ اوپر کی صورت حمد پر ختم ہوئی تھی، بقول الحمدللہ، اور یہ صورت الحمدللہ سے شروع ہوئی، نام اس کا کاف کے معنی غار میں، ابھی بات بقدر ضرورت آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس ذات نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا قیما، ترکیب سمجھ لینا، ولم یجعل لہ عوجا، یہ سارا جملہ حال ہے کتاب سے، اور قیمن بھی حال مترادف بھی قرار دیا ہے، اور حال متداخل۔ پہلی ترکیب یہ ہوگی کہ نہیں بنایا، ذرا حالے کہ اس قرآن کے لیے کوئی کجی نہیں، ذرا حالے کہ یہ کتاب قیم ہے، دونوں حال ہیں کتاب سے۔ دوسری میں لم یجعل لہ عوجا کو حال بنائیں، پھر ذوالحال بنائیں، ذوالحال بنا کر کے قیمن کو استحال بنائیں، اور نہیں بنائی اس کے لیے کجی، ذرا حال ہے کہ وہ قیم ہے، دونوں ترکیبیں آپ کو ملی۔ اب کتاب اتاری کیوں ہے؟ اس کی غرض نام تعلیلیہ، لے تم ذرا، تاکہ ڈرائے تو سخت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے نافرمانوں پر، اور تاکہ مومنوں کو خوشخبری دے جو اچھے عمل کرتے ہیں، کس بات کی؟ اجر حسن، اس اجر حسن کے مقام میں جو جنتیں رہیں۔ اور کیوں اتاری؟ تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، فرشتے، رب کی بیٹیاں، سب ان کو کچھ علم نہیں، میں ان کے آباد کبرت کلمتن، تمیز ہے، بڑی ہے ازروئے بات کے جو ان کے منہ سے نکلتے، نہیں کہتے مگر اوپر کتاب کا ذکر تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ افسوس کرتے 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 اپنی جان کو ضائع نہ کر دیں، باقی قاتل النفس، شاید کہ تو قتل کر دے، ضائع کر دے اپنے نفس کو ان کے پیچھے، اگر ایمان نہیں لاتے، یہ تیرے ذمہ میں تو نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے، یہ دنیا کی چیزیں فانی، دیکھتے نہیں کہ یہ جو زمین پر ہے زینت تو ہے، ہم یہاں امتحان لیتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم زمین کی سب چیزوں کو میدان کر دیں گے، جرم، ایسی جگہ جہاں نہ درخت ہو نہ جھاڑی ہو، چٹیل، بالکل ہموار زمین۔ آگے آ گیا اصحاب کہف کا قصہ۔ آج ہی آپ نے سنا کہ انہوں نے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، فرمایا کیا تو پیار کرتے ہیں کہ اصحاب کہف رقیم
یہ ہماری آیتوں سے عجیب تر تھے۔ رقیم کے کیا معنی؟ رقم یرقموں کے معنی لکھنا، راقم کے معنی لکھنے والا، مرقوم کے معنی لکھی ہوئی چیز، ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل ہوتے نا اشتہاری مجرم، ان کا حلیہ، ان کے فوٹو یہ مختلف تھانوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں کہ اس نام والے، اس حلیے والے مقرور ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے نام لکھے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اور رقیم بھی کہتے ہیں کہ نام ان کے لکھے۔ تو کیا خیال کرتے ہو کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر تھے؟ نہ، آسمان ان سے عجیب ہے، زمین ان سے عجیب ہے، سورج ان سے عجیب ہے، چاند ان سے عجیب ہے۔ جب چند نوجوان غار کی طرف آئے تو کہا ہے رب ہمارے اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بلائی تیار کر۔ اب یہی بات مختصر سی سن لیں، توجہ سے۔ ایشیائے کوچک کا علاقہ تھا، ایشیائے کوچک جو اس وقت ترکیوں کے پاس۔ ایک شہر کا نام تھا افسوس، افسوس اس کا نام تھا۔ آج کل کے جغرافی میں اس کا نام ہے ترتوش، توا کے ساتھ۔ اس وقت افسوس نام تھا، اب ترتوش نام تھا۔ اس میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، دال کے کسرے سے ہے، کمالین والے فرماتے ہیں، دقیانوس بڑا ظالم اور جابر۔ اس کے دور میں چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک پادری کے ہاتھ پر مسلمان تھے۔ یہ 6 نوجوان تھے۔ ایک کا نام تھا یملیخا، یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسل مینا، مکسل مینا، تیسرے کا نام تھا مشلینا، مشلینا، چوتھے کا نام تھا مرنوش، پانچویں کا نام تھا وبرنوش، چھٹے کا نام تھا شازنوش۔ یہ 6 نوجوان، یملیخا، مکسل مینا، مشلینا، مرنوش، وبرنوش، شازنوش رحمہم اللہ۔ یہ کسی دفتر میں ملازم، بادشاہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو بلایا۔ وہاں بھی نہ تھا کہ یہ کہیں بھاگ جائیں گے، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہوں، چھوڑ کر کے جانا کوئی آسان بات تو نہیں، بہت مشکل۔ بادشاہ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم اتنے دنوں میں صحیح نہ ہوئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ آگے یرجموک ahnaf.com www.ahnaf.com کوئی لفظ آ رہے سنسار کر۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہے بڑا ظالم، یقیناً یہ اپنی کارروائی کر گزرے گا، تو فی الحال ایسے کرو کہ کچھ دن آگے پیچھے ہو جاؤ، پھر سوچو کیا کرنا۔ صبح کا وقت تھا، یہ چل پڑے۔ آگے گئے تو ایک تھا چرواہا، بھیڑ بکریاں چرا رہا، اس کا نام تھا کفش تیتوش، کفش تیتوش۔ ان کو جاتے دیکھا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس طرح خدا کے قائل ہیں، ظالم سے ہمیں خطرہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے عقیدے کا، وہ بھی ساتھ ہے۔ اس کا کتا تھا، کہتے بلی کو گھر سے محبت ہوتی ہے، کتے کو مالک سے محبت ہوتی ہے۔ اس کتے کا نام تھا قطمیر، اصفر اللون، زرد رنگ کا تھا۔ وہ کتا مالک کے ساتھ تھا۔ اس نے بھیڑ بکریاں سب چھوڑ دی، سب کو قربان کر دیا۔ پہلے انہوں نے کتے کو پتھر وتھر مارے کہ یہ کتا ہے،
اس کو دیکھ کر کے کتے بھونکیں گے، ہمارا راز افشا ہوگا۔ رب نے قوت دی اس کو، قوت گویائی، کہ دیکھو جس رب کے تم قائل ہو میں بھی اسی کا قائل ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں۔ وہ کتا بھی ساتھ کرو۔ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے اشباح والنظائر، مشہور کتاب ہے فقہ کی، اس میں انہوں نے تقریباً 13 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ نوٹ میرا لگا ہوگا کہیں، 13 جانور جنت میں جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ وغیرہ، تفصیل اس میں۔ یہ جا کر کے غار میں گھسے۔ وہ غار جو تھا تو شمال رویا تھا، یعنی شمال کی طرف اس کا رخ تھا، نہ پہلے پیر کا سورج اس میں پڑتا نہ پچھلے پیر۔ یہ 250 عیسوی میں وہاں داخل ہوئے، 250 عیسوی۔ اور حقانی وغیرہ میں تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 20 سال پہلے اٹھے۔ وہ جس وقت اس غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری۔ تھپکی کا معنی ہوتا ہے بچے کو سلاتے ہیں نا تو جو بڑے کہتے ہیں سو جا بیٹے لو لو شاہ کرتے ہیں نا اس کو، تو تھپکی ماری اس کے کانوں پر، اس کو سلا دیا۔ یہ آگے آئے گا کہ 309 سال وہاں سوئے۔ اٹھے تو کہنے لگے کہ ایسا کرو، اپنے میں سے ایک پھرتیلے کو جو ہلکے پھلکے بدن والا ہو اور تیز روح ہو، اس کو بھیجو تاکہ کھانا لائے، پاکیزہ کھانا، لیکن بڑی حکمت عملی سے جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہم ہی سنسار کر دیں گے بے ایمان۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ جو یملیحہ تھا، وہ ہلکے پھلکے جو نوجوان تھا، وہ پیسے لے کر کے گیا تو اس نے جا کر کے وہاں روٹیاں دال وال جو کچھ لینی تھی، پیسے جب دیے تو وہ دقیانوس کی مہر تھی، اور اب 300 سال اوپر مزید گزر چکے تھے، سکہ اور رہے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ سکہ اب نہیں چلتا، اور نکالا یہ نہیں چلتا۔ دکاندار نے اپنا سکہ بتایا کہ یہ تو اب کا سکہ، یہ تم 300 سال پہلے کے سکے بتلاتے۔ خیر اتنا تو نہیں، اب اطمینان ہوا کہ وہ بادشاہ ظالم مر گیا، اتنی صدیاں گزر گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح غار میں، یہاں سے بھیڑ ساتھ بن گئی، لوگ ان کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ وہ جس وقت ساتھی وہ منتظر تھے کہ ابھی آئے گا کھانا تو کھائیں گے، وہ گھبرا کہنے لگے فوج آ گئی، پولیس آ گئی، خدا جانے کیا بنے۔ یہ ساتھی اندر گیا، اس نے جا کر کے کہا کہ وہ زمانہ بدل گیا ہے، بادشاہ ظالم مر گیا ہے، یہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آگے روایتیں مختلف ہیں، ایک یہ کہ وہ لوگ وہی غار کے اندر مر گئے، وہیں دفن۔ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی مکتوبات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب جاگیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد میں شرکت کریں گے۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحم اللہ تعالی نے اپنی تحقیق مکتوبات میں لکھی ہے، والعلم عند اللہ۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے بتایا۔ فرمایا کہ وہاں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری، کئی سال وہاں، پھر کھڑا کیا لنعلم ای الحزبین، اس حزبین سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ کہ ان میں آگے 2 گروہ تھے، ایک گروہ نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے، دوسرے نے کہا کہ نہیں رب جانتے ہیں کتنا ٹھہرے، تو ان کے آپس میں 2 گروہ تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہاں لوگوں میں 2 گروہ تھے، ایک نے کہا کہ وہ اتنا اچھا ٹھہرے، دوسرے نے کہا اتنا اچھا ٹھہرے۔ وہ بات کو جو لوگ تھے، بادشاہ تھے، لوگ تھے، ان کے گروہ میں ہم بیان کرتے ہیں پیٹ پر ان کی خبر حق کے ساتھ۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ تھی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب کھڑے ہوئے پرسہاروں نے رب ہمارا رب السماوات والارض ہے، ہم ہر جگہ پکاریں گے اللہ کے ورے کسی کو الہ۔ البتہ تاکید سے ہم نے کہی اس وقت شتا تھا زیادتی کی بات، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لی اللہ کے ورے الہ، کیوں نہیں لاتے ان پر دلیل کھلی؟
اور کون زیادہ ظالم ہوتے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی افترا کرتا. اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور اس سے جس کی عبادت کر کے اللہ کے ورے فاو پر ٹھکانہ بناؤ الکعبے دار بکھیرے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت سے اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں مرفقاً سہولت. اور اے مخاطب تم دیکھو گے سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تزاورو مائل ہو جاتے ان کے غار سے دائیں طرف اور جب غروب ہوتا ہے تو تقرب کترا جاتا ہے مائل ہو جاتے ہیں بائیں طرف اور وہ کھلی غار میں کھلی جگہ میں اندر. یہ ہے اللہ کی آیات سے جس کو اللہ ہدایت ہے فول موٹر جس کو بےقائے پر ہر دن اس کے لیے نہیں پائے گا تم ولی مرشد اندر رہنمائی کرنے کا. وہ چند نوجوان تھے جن کے نام بھی میں نے عرض کیے. اللہ نے مزید ان کو ہدایت دی. ahnaf.com www.ahnaf.com دل مضبوط کیے. عدالت میں دقیانوس کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں زمینوں کا رب ہے اس کے بغیر کسی کو نہیں پتا. اگر ایسا کیا تو ہم زیادتی کرنے والے. یہ ہماری قوم ہے عدالت میں آئے ہیں کاروائی سننے دیکھنے. ان سے کہو کہ دلیل پیش کرو انہوں نے رب بنا رکھے کیا دلیل کون ہے آسمانوں کا خالق زمینوں کا خالق بتاؤ. پھر سے بڑا ظالم کون. عدالت نے ان کو چھڑکا کہ اتنے دنوں تک اصلاح کر لو ورنہ رجم ہو جاؤ. پیار تھا کہ نوجوان جذبات میں آ گئے سیدھے ہو جائیں. اب یہ آپس میں اکٹھے ہوئے مشورہ کیا کہ اے ساتھیوں ان سے تو الگ ہوگی اور ما یعبدون الا اللہ سے بھی الگ ہوگی تو آپ کسی غار میں جا کر کے چھپ جاؤ. اللہ اپنی رحمت بچے گے. ہم اپنے تمہارے معاملے میں رب سہولت پیدا کریں گے. سورج جب چڑھتا تھا تو دائیں طرف مائل ہو جاتا غروب ہوتا تو بائیں طرف غار کے اندر کھلی جگہ تھی وہاں سے اللہ کی نشان. اور تو ان کو خیال کرے گا بیدار حالانکہ وہ سوئے تھے اور ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں طرف اور بائیں طرف اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے اپنے بازو بالوسیجے چوکھٹ پر دروازے. اگر اے مخاطب تو ان پر اطلاع پائے جھانک کر کے دیکھے البتہ پھر جائے تو ان سے بھاگتے ہوئے اور البتہ پر کر دیا جائے تو ان کی طرف سے رو. اور اسی طرح ہم نے ان کو کھڑا کیا تاکہ آپس میں سوال کریں. بس کہا کہنے والے نے ان میں سے کتنا تھا تم ٹھہرے. کہنے لگے ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ. دوسرے کہنے لگے نہیں ربکم اعلم بما لبثتم پر بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو بے بارے کہ تم اپنے اس میں ازکا طعام صاف ستھرا ہے پاکیزہ کھانا ہے. بچہ یہ کھلائے تمہارے پاس رزق اس سے ولیتلطف اور باریک بینی سے کام لے اور نہ بتائے تمہارے بارے میں کسی کو. کیوں اگر وہ تم پر غالب آ گئے جرجموں کو تمہیں سنسار کر دیں گے یا لوٹا دیں گے تم اپنی ملت میں اور ہرگز تم نہیں فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی. اور اسی طرح ہم نے اطلاع دی ان پر تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں. جب سے جھگڑ رہے تھے وہ آپس میں اپنے معاملے میں بس کہا انہوں نے بناؤ ان پر ایک عمارت. رب ان کا خوب جانتے ہیں ان کو. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے اپنے ان کے معاملے میں اپنے معاملے میں البتہ ضرور بنائیں گے ہم ان پر مسجد یا ان کے پاس مسجد. بتاکید کہیں گے وہ 3 سے چوتھا کتا اور کہیں گے 5 سے چھٹا کتا. یہ رجم بالغیر تیر چلانے ہیں بن دیکھے اور کہیں گے 7 سے 8واں کا کتا. تو کہہ دے رب میرا خوب جانتے ان کی گنتی کو نہیں جانتے ان کو مگر بہت قریب. بس نہ جھگڑا کر تو ان کے بارے میں مگر جھگڑا کر سری اور نہ پوچھ تو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے. تیار کردہ سعود الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. تو ان کو خیال کرے گا کہ بیدار ہے اور ہیں وہ سوئے ہوئے. یہ دیکھیے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور سوئے ہوتے سارے نا بات. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ فتنہ تو سو رہا ہے درے فتنہ باغ ہے. محبوب کو کہتا ہے کہ فتنہ تو سویا ہوا ہے فتنے کا دروازہ کھلا ہے. ہاں فتنہ تو سو رہا ہے درے فتنہ باغ.
تو آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جاگتے ہیں، ہوش ہوتے ہیں، ہم ان کو دائیں بائیں پلٹتے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی نیند میں کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں، تو اتنا عرصہ اگر ایک طرف کو وہ سوئے رہتے تو دوران خون میں کمی کوئی خرابی ہوتی، دائیں بائیں پلٹتے۔ کتا بھی ان کا اپنے بازو پھیلا کر کے چوکٹ پر جو دہانا تھا غار کا، اگر تو ان کو دیکھ کر کے دیکھنا چاہے تو تو ان سے دیکھ کر کے پیٹ پھیر کے بھاگتے، یعنی وہ نوجوان بڑے قد و قامت والے، آنکھیں ان کی کھلی نظر آتی، اندر سے سوئے ہوئے، کچھ ایسا روب رب نے طاری کر دیا کہ تو اے مخاطب دیکھے فرارن بھاگتے والا برے کا روب سے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اے کما ضربنا اعلیٰ آذانہم، جیسے ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں سوال کریں۔ کہنے والے نے کہا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یومن و بادن۔ کہتے مثلا صبح 8 بجے کا وقت تھا جب وہ سوئے تھے، عصر کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ان کو جاگا تو کہنے لگے کہ اگر وہی دن ہے تو دن بھی پورا نہیں، وہ دن ہو چکا، دوسرا دن ہے تو دن تو پورا ہو گیا۔ دوسروں نے کہا کہ رب خوب جانتے کتنا عرصہ ٹھہرے، غیر ضروری بات میں مت، ایسا کرو ورق واؤ کا فتح راہ کا کسرہ چاندی کے سکے، یہ چاندی کے سکے دو اور اس شہر افسوس کی طرف بھیجو، دیکھو ایوہا ازکا کام۔ یہ ہاں کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو محلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سیوطی ختم ہو گیا، محلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوہا ایو الاطعمۃ، ان کھانوں میں کون سا زیادہ پاکیزہ تھا؟ تو ہاں کی ضمیر اطعمہ کی طرف۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ہاں کی ضمیر راجے بسوئے مدینہ، اور مضاف جہاں محبوب مانتے ہیں ایو اطعمۃ المدینہ تھے، اور شہر کے کھانوں میں سے کون سا ازکا ہے طعامن، فضلائے برزق میں۔ ازکا کا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہاں وہ گویا کہ جانور ذبح کرتے تھے اللہ کا نام نہیں لیتے، کافر جو تھے، اور غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتے تھے، تو جا کر کے وہاں ایسا کھانا لائے جو پاکیزہ ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا وہ ایسا صاف ستھرا کھانا ہو کہ اس میں کوئی حرمت کا شائبہ۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں ازکا کے معنی کہ صالح الکیبوس، یعنی غذائیت اس میں زیادہ۔ بعض کھانے ایسے ہیں کہ ان میں غذائیت زیادہ ہو، انڈا ہوا، گوشت ہوا، دودھ ہوا، مکی کی روٹی ہوئی۔ ahnaf.com www.ahnaf.com اور مونگ کی دال ہوئی، ان میں غذائیت زیادہ ہے۔ اور بعض چیزیں ہوتی ہیں ردی الکیبوس، ان میں غذائیت کے مادے کم ہوتے ہیں، یہ بینگن ہوئے جن کو بتاؤ کہتے ہیں، یا اور ایسی چیزیں، ان میں غذائیت کم ہے، تو ایسا کھانا لاؤ کہ جن میں غذائیت زیادہ، دونوں معنی ہیں۔ اور باریک بینی سے کام لو، کسی کو بتائیں، اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو تمہیں رجم کر دیں گے، یہ اپنی ملت میں ہوگا، اور اس وقت تم کبھی بھی کامیابی نہیں پاؤ۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا اے کما بَعَثْنَاهُمْ، جیسے ہم نے ان کو کھڑا کیا ان پر لوگوں کے طرح، تاکہ لوگ بات کے جان لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی۔ کہتے ان دنوں میں قیامت کا مسئلہ چل رہا، ایک گروہ کہتا تھا قیامت آئے گی، دوسرا کہتا تھا نہیں، فنا ہونے کے بعد کوئی قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا تاکہ قیامت کے جو قائل ہیں وہ سمجھے کہ اتنا عرصہ سوئے ہوئے اگر اٹھ سکتے ہیں تو مردوں کو بھی خدا زندہ رکھ سکتے۔ جب لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے
انہوں نے کہا یہاں ایک عمارت بناتے ہیں یادگار کے طور پر، جیسے پاکستان کا مینار پاکستان، کسی نے کہا یہاں یہ بنا دو، مینار بنا دو، کسی نے کہا لائبریری بنا دو، کسی نے کہا یادگار ہو۔ رب ان کو خوب جانتا تھا، جو اپنے معاملے پر غالب آئے آل توحید، انہوں نے کہا نہیں ہم مسجد بنائیں۔ کیا ہو؟ یہ مسجد اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ اللہ کے بندے تھے، عبادت گزار۔ کہنے والے کہیں گے 3 تھا، چوتھا کتا تھا، کچھ کہنے والے کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا کتا۔ یہ دونوں قول رجمن بالغیب، یہ تیر مارنے ہیں بن دیکھے تیر چلاتے، ان دونوں قولوں کو رد کر دیں۔ کہنے والے کہیں گے 7 تھے، 8واں کتا تھا، اس کی تردید رب نے نہیں۔ تو کہہ دے میرا رب بھی خوب جانتے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے مگر قلیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا من القلیل، میں بھی ان جو جانتے۔ پوچھا کہ حضرت کتنے؟ فرمایا 7 سے 8واں۔ حضرت دلیل کیا ہے؟ فرمایا پہلے 2 قول رب نے بیان کیے، رجمن بالغیب کہہ کے ان کو رد کر دیا، اس قول کی تردید ہے۔ بس ان میں شک نہ کر، تو نہ جھگڑا کر کسی سے، یعنی پوچھ گچھ مگر سرسری طور پر، اور کسی سے ان کے بارے میں مت پوچھ، ہم سے زیادہ بتانے والا کون؟ یہاں یہ مجھے دیں حضرت ترجمہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ صوبہ ہے کہاں، شاید چین میں ہو۔ یہ مولانا فرماتے لطیفہ، ہمارے زمانہ میں صوبہ ذی شوان میں ایک شخص 252 سال کی عمر رکھتا ہے، 24ویں شادی ابھی حال میں کی ہے۔ یہاں چین کے ہیں کوئی بزرگ؟ چین کے یہاں کوئی نہیں؟ آپ صوبہ نہیں سنا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ صوبہ ذی شوان میں، تو اپنا ذہن اس طرح تھا کہ یہ چین میں ہوگا کوئی صوبہ۔ وہ چین والے کہتے ہیں چین بڑا ملک ہے، ساری دنیا میں آبادی کے لحاظ سے اس وقت چین کی آبادی 1 ارب 11 کروڑ کی آبادی ہے۔ دوسرے نمبر پر انڈیا ہے 90 کروڑ، ہماری آبادی 10.5 کروڑ ہے، تو 1 ارب اور 12 کروڑ کی آبادی چین، بڑی آبادی۔ خیر، تو کہتے ہیں کہ صوبہ ذی شوان میں ایک شخص کی عمر 252 سال ہے، اور 24ویں شادی ابھی کی، خدا جانے 25ویں کبھی کی ہوگی اور کب تیاری ہوگی۔ تو بڑی بڑی عمر والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز نہ کہ کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو کرنے والا ہوں کل، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ دے قریب ہے کہ ہدایت دے گا مجھے رب، یقرب من ھذا، اس سے بھی قریب تر چیز میں بھلائی کے اندر، اور ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیے نو، تو کہہ دے اللہ خوب جانتا ہے جتنا سا وہ ٹھہرے، اسی کے لیے غیب السماوات والارض، اس میں اب صرف بھی کیا ہی وہ دیکھنے والا ہے، اس میں کیا ہی سننے والا ہے، نہیں ان کے لیے اللہ کے ورے کوئی حمایتی، اور نہیں شریک ٹھہراتا اپنے حکم میں کسی کو، اور پڑھ وہ چیز جو وہی کی گی تیری طرف تیرے رب کی کتاب سے، نہیں کوئی بدل سکتا اس کے فیصلوں کو، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے ورے ملتحدہ جائے پنا، اور رو کے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے اپنے رب کو پہلے پیر اور پچھلے پیر، ارادہ کرتے اللہ کی رضا کا، اور نہ تعدو، نہ ہٹیں تیری آنکھیں ان سے، ارادہ کرتا تو دنیا کی زندگی کی زینت کا، اور نہ اطاعت کر اس کی کہ ہم نے اس کے دل کو غافل کیا اپنے ذکر سے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، اور ہے معاملہ اس کا پروتا حد سے نکلا، اور کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
بے شک ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے آگ کو، احاطہ کریں گے ان کو اس کے پردے، اور اگر وہ مدد طلب کریں گے تو مدد دی جائے گی ان کی پانی کے کلموں نے، جیسے تل چھٹ یشمل وجود، وہ بھون ڈالے گی چہروں کو، منہ برا ہے پانی اور بری ہے وہ نفع اٹھانے کی جگہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جس نے اچھا کیا عمل۔ وہ لوگ ان کے لیے جنات وطن تجری من تحتہا الانہار، پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے، اور پہنیں گے ثیابا خضرا، کپڑے سبز باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، تکیا لگائے ہوں گے آرام کرسیوں پر، اچھا ہے بدلہ اور اچھی ہے وہ فائدہ اٹھانے کی جگہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے ایک روایت کے لحاظ سے یا مشرکین نے دوسری روایت کے لحاظ سے 3 سوال اکٹھے کیے، روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین۔ آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، زبان سے انشاءاللہ نہ کہہ سکتا۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ آپ اللہ کی مشیت کے محتاج نہ ہوں، ادنا مسلمان نہیں تصور کر سکتا۔ کل کا دن آیا، کہنے لگے جی ہمارا ادھار دے، وہی نہ آئی۔ ابن کثیر وغیرہ میں فتأخر الوحی 15 یوما، فتأخر الوحی 15 یوما، 15 دن تک وحی نہ آئی۔ تو پہلی وحی یہ ہے، ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہنا کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہ رب چاہے گا تو، اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ دے قریب ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ قریب رہنمائی میری کرے گا۔ اس جملے کے 2 معنی مشہور ہیں، قرطبی ahnaf.com www.asnaf.com البحر المحیط، کبیر، روح المعانی وغیرہ۔ ایک یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ رب نے سنایا، تم نے سنا، اور اس میں میری صداقت کی دلیل ہے، تو اس سے اور زیادہ قریب واقعات رب بتائے۔ اصحاب کہف سے اور وہ اپنے مقام پر اور آتے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اصحاب کہف غار میں جا کر کے چھپے تھے، ان کا غار تو ذرا دور تھا، کئی میل دور، 12 کوس دور کہتے، 1 کوس ہوتا ہے 3 میل، تو 12 تیے کتنے ہوئے؟ 36 میل، وہ تو شہر سے 36 میل دور تھے۔ اور آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ثور کی چوٹی پر غار ثور میں 3 دن چھپے رہے، یہ 2.5 میل ہے۔ اس سے بھی قریب تر رب تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا، جیسے ان کی رہنمائی اس غار کے لیے فرمائی، میرے سے بھی قریب۔ یہ پہلے پیش گوئی دے دی، وہ غار میں 309 سال۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں کہ شمسی لحاظ سے ہے 300 سال شمسی، اور قمری لحاظ سے 309 سال۔ شمسی 300، قمری لحاظ سے 309۔ تو کہہ دے رب خوب جانتے کتنا عرصہ ٹھہرے، غیب و سماوات والا اسی کو ہے، بڑا دیکھنے والا، بڑا سننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے کوئی حمایتی نہیں، اپنے حکم میں رب نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ رب ابتدائی صورت میں آپ نے کتاب کے متعلق پڑھا کہ فرمایا انزل علی عبد الکتاب، اب اس کتاب کے متعلق ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ تو ان کو سنا دیا، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ، رب کی کتاب جو وہی کی گئی اس کو پڑھ کے سنا۔ کوئی رب کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا، وہ رب کا فیصلہ یہ ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اسلام غالب آئے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، سب پر غالب ہے، اللہ کے بارے کوئی جائے پناہ نہیں۔
آپ نے 7ویں پارے میں پڑھا ولا تطرد الذین یدعون ربہم کی تفسیر میں کہ مشرکین کا ایک نمائندہ وفد آیا، آپ سے کہنے لگا کہ ہم بھی آپ کی باتیں سنتے ہیں، ان غریبوں کو مجلس سے اٹھا دیں، یہ کمی لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، کچھ آپ اس طرف میلان رکھتے ہیں، عارضی طور پر ان کو اٹھا دوں گا میرے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تعدوا، اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح بھی رب کو پکارتے ہیں، شام کو بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، تیری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، انہی کو دیکھتا رہے غریبوں کو، کہ تو ارادہ کرے دنیا کی زیب و زینت کا، یہ جو بڑے ٹھاس والے کافر ہیں، صنادید ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں، نہ اطاعت کر منع پڑھنا قلب و ذکر نہ، اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی معاملات سے بڑا، بالکل ان کی بات نہ مانو۔ کہہ دینا الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم نے کافروں کے لیے آپ تیار کر رکھا۔ احاطہ بہا سرادقہ، سرادق کو جمع نہ سمجھنا، سراح وغیرہ میں ہے، سرادق کے معنی سرا پردہ قنات، وہ جو قنات سامنے لگی قناتیں، اور جمع آتی ہے سرادقات، تو فرمایا کہ یہ سرادق ہو یہ مفرد ہے، سرد و قتل ہو مفرد ہے، سرادقات اس کی جمع آتی ہے، وہ آگ کی کناتیں، جیسے اس کپڑے نے گھیر رکھا ہے، آگ کی کناتیں ان کو گھیر دیں، پیاسے ہوں گے پانی کی امداد طلب کریں گے، وہی تغیثو جو غاسو بما، آگے جواب میں تعین ہے کہ پانی کا استغاثہ ہوگا، پانی طلب کریں گے تو پانی دیا جائے گا۔ کل مہر کے دو معنی کرتے ہیں، ایک کا دردی زیت، کا دردی زیت، تیل کے نیچے جو گند مند ہوتا ہے نا، تل چھٹ، ایسا ہوتا ہے، اور دوسرا مہر کے معنی کرتے ہیں پگھلا ہوا تانبا، تانبا پگھلا ہوا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو حرارت میں تشبیہ دی کہ پگھلے ہوئے تانبے کو، یشمل وجود، اور یہ منہ ان کے چلتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کے لفظ آپ آگے پڑھیں گے، یہ اوپر کا ہونٹ یہاں پیشانی تک جا لگے گا، نچلا ہونٹ لٹک کر کے ناف تک چلے گا۔ بئس الشراب وساعت مرتفقہ، ساعت کی ضمیر راجے بسوئے نار، وہ آگ جو ہوگی تو بری ہوگی نفع اٹھانے کی جگہ، اللہ بچائے، بخلاف اس کے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، ہم اچھے عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، پہنائے جائیں گے ان میں من اصحاب اسورۃ کی جمع، اسورۃ سوار کی جمع کنگن، وہ کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے۔ یہ دیکھیے آپ نے جو گھڑیاں پہن رکھی ہیں، مردوں کی وضع خطا کی اور ہے، عورتوں کی الگ، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں وہاں زنانیاں بنا دیا جائے، آپ نے چین تو ڈالے گی، ہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیں۔ یہاں گجرانوالے میں ایک بریلوی مولوی ہے، بڑا غالب ہے، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جس نے یہ چین ہیں گھڑیوں کے، ان کے ساتھ نماز نہیں ہوتی بالکل، لیکن یاد رکھنا امداد الفتاوی وغیرہ ہمارے بزرگوں کے فتاوی میں ہے کہ یہ چین جو ہے چمڑے کا ہو تو کوئی کراہت نہیں، لوہے کا ہو تو چونکہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے اس کی ممانعت ہے، وہ حلیۃ اہل نار ہے، تو اہل نار کا لوہا وغیرہ، تو اس لیے اس سے کراہت ہوتی ہے، نماز ہو جائے، کراہت تنزیہ، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا ہونا وہ مکروہ تنزیہ کی در ہے، کیونکہ اس کے متعلق حدیثیں موجود ہیں کہ ان کو جو ہتھکڑیاں لوہے کی بیڑیاں یہ ان سے تشابہ ہے، تو اس بنا پر اس کو مکروہ ہے، تو مکروہ تنزیہ ہے نہ کہ تحریم۔ ثیاباً خضرن، خضرن جمع خضراؤ کی، خضر کی جمع نہ بنا لینا، خضرن کس کی جمع ہے؟ خضرا۔
کپڑے ہوں گے سبز۔ یہ عربی لوگ جو تھے، خشک علاقہ تھا، سبز چیز کو بہت پسند کرتے تھے، سبزی، سبز درخت ہو، سبز رنگ ہو ان کو۔ اور سندس جمل والے کہتے ہیں جمع سندساتن، استبرق جمع استبرقاتن، جمل والے۔ سید سلیمان جمل رحمہ اللہ تعالی جو جلالین شریف کے شارح ہیں انہوں نے تو استبرق استبرقاتن کی، سندساتن باریک ریشم کے، موٹے ریشم۔ دنیا میں بھی لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، گرمی کا زمانہ آئے گا، بعض باریک لباس پہنتے، بعض موٹے پہنتے۔ اریکاتن کی جمع، اریکا کے معنی آرام کرسی، ادھر کو پھیرو تو ادھر پھیر گی، ادھر کو تو پھیرو۔ اچھا ہے یہ بدلہ، وہ حسنت، اور اچھی ہے وہ جنات، مرتفقہ ظرف کا سیدھا ہے، آرام کی جگہ، نفع اٹھانے کی جگہ پڑی اچھی۔ اور بیان کر ان کے لیے مثال، دو مرد، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنائے انگوروں کے، اور گھیری ہم نے ان کو کھجوروں کی، اور بنائی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لائے اپنا پھل، اور نہ کم کیا اس سے کوئی کسی چیز کو، اور چلائی ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے اور بھی پھل۔ بس اس نے کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، میں زیادہ ہوں تو سے عذر مال کے، اور زیادہ غالب ہوں تعداد کے لحاظ سے، اور داخل وہ اپنے باغ میں، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں نہیں خیال کرتا ان اس کا کہ ہلاک ہوگا یہ باغ کبھی، اور نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، اور البتہ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، البتہ ضرور پاؤں گا میں بہتر اس باغ سے پلٹنے کی جگہ۔ کہا اسے اس کے ساتھی نے، اور وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر درست کیا تجھے مرد بنا کر کے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اور نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو۔ ahnaf.com www.ashnas.com۔ اور کیوں نہ ہوا جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر دیکھتا تو مجھے کہ میں اقل ہوں تجھ سے مال اور ولد کے لحاظ سے، بس قریب ہے کہ رب میرا دے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیجے اس پر خشبانن عذاب آسمان سے، بس ہو جائے یہ باغ شہیدن میدان ضلع کا پھسلنے کے بعد، یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، بس تو نہ طاقت رکھے اس کے طلب کرنے، اور احاطہ کیا گیا اس کے پھلوں کا، بس ہو گیا وہ پلٹتا تھا اپنے اچھیلیوں کو اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں، اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں کے بل، سیڑھیوں کے بل، اور کہا نے کاش کہ میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ تھی اس کے لیے جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے بڑے، اور نہ تھا وہ انتقام لے سکنے والا۔ وہاں اختیار اللہ کے لیے جو حق ہے وہ بہتر ہے عذر بدلے کے، اور بہتر ہے انجام کے۔ رب اوپر آپ نے پڑھا ہے زینت الحیات دنیا، اب وہ زینت الحیات دنیا کی ناپائیداری کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ یہ واقعہ فرضی ہے، سمجھانے کے لیے ہے، یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے گا، یا یہ واقعہ سچ مچ ہوا۔ تفسیر در منصور وغیرہ میں، تفسیر در منصور وغیرہ میں ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شام کے علاقے میں اردن کے قریب نہر تھی، اس نہر پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ 2 آدمی تھے، ایک کافر تھا مشرک، دوسرا موحد مومن۔ وہ جو کافر تھا اس کے 2 باغ انگوروں کے، اور کنارے پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ کھجوروں کے درخت وہ باڑ کا کام بھی دیتے تھے تاکہ باقی حفاظت، درمیان میں انگور ہیں، کنارے پر کھجوروں کے درخت۔ ان دونوں کے درمیان اور کھیتی،
ایک باغ وہاں ایک وہاں درمیان میں کیا، اور ان کے باغ جو تھے تو پورا پھل لاتے تھے، یعنی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا پورا، اور کوئی کمی نہیں کرتے، اور ان باغوں کے درمیان نہریں چلتی تھی، اس کے اندر بھی نہر ہے، اس کے اندر بھی، یہ انہی کے کھجوروں انگوروں کے باغ سے وکان لو ثمر اور پھل۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کھجوروں انگوروں کے اس لیے ذکر آتا ہے کہ ان کے پھل دیر تک رہتے ہیں، انگوروں کو خشک کر کے کشمش منقع زبیب بنایا جاتا ہے، دیر تک پڑ جاتے ہیں، اور کھجوریں تو سالہ سال تک پڑ گئے۔ اس کافر اور مشرک نے اپنے ساتھی سے کہا حاورہ یحاورو محاورہ باب مفاعلہ، گفتگو کرتے کہتے محاورہ، یعنی گفتگو میں یہ لفظ یوں ہو، تو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ساتھی تو مجھے کوستا رہتا ہے، کہتا ہے میں مشرک ہوں، تو موحد ہے، دیکھتا نہیں میرا مال زیادہ ہے، واضح و نفر ہے، اور میری تعداد بھی زیادہ ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، نوکر چاکر زیادہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ جنت میں اپنے باغ میں داخل، ظلم کرنے والا تو اپنے نفس، اس نے کہا ہے یا واحد میں نہیں خیال کرتا ان تبیتا بادا یبیدو با یبیو کے طور پر ہلاک ہو یہ کبھی، کیوں؟ اس کے ذہن میں ہلاکت بھی کہ باغ جو ہے وہ اس لیے اجڑتا ہے کہ مثلا پانی نہ ملے تو باغ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ خدشہ نہیں، کیوں؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ درمیان میں نہر چلتی، یا اس لیے کر کے باغ خراب ہوتا ہے کہ اس کو خدمت کرنے والے نہ ہوں، اور وہ بھی نہیں، کیونکہ عزو نفرہ میری نوکر چاکر بھی بڑھے، تو اس کی ہلاکت کے ظاہری امکان نہیں، اور میں قیامت کے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ قائم ولا ان، اور البتہ اگر میں لوٹا دیا جاؤں تو قیامت اگر آئے گی تو اس باغ سے بہتر منقلب لوٹنے کی جگہ مجھ سے نہیں۔ یہ اس مشرک نے، باغوں کے مالک نے یہ بات، اب بولا اس کا مومن ساتھی قال له صاحب، اس کے ساتھی نے کہا گفتگو کرتے ہوئے اکفرت بالذی خلقک من تراب، مٹی سے تجھے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے نسل انسانی چلی تو باپ کا نطفہ ہے، پھر تجھے سیدھا سادہ مرد بنایا رب نے، لیکن نہ هو اللہ، اس لفظ کو سمجھ، لیکن انا، لیکن انا حمزے کو اڑا دیا، نون کو نون میں ادغام کر دیا، لیکن نہ بن گیا، لیکن انا اقولو، لیکن میں کہتا ہوں واللہ ربی، یہ تفسیر آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں بولوں گی، بولیں جلالین استاد، آگے اقولو بھی تو ہوگا نا، والمانا انا اقولو، ہاں ساری نہیں نہ پڑی انہوں نے، تو اصل عبارت یہ ہے لیکن انا اقولو، بات سمجھ آ گئی، میں کہتا ہوں واللہ ربی ولا اشرک بربی، کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہ کہہ دیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ عمل اليوم واللیلہ لابن سنی، یہ امام نسائی رحم اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، یہ مجتبی کو مرتب کرنے والے، ان کی کتاب ہے عمل اليوم واللیلہ، اس میں روایت ہے ابن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا، یاد ہوگا میں نے سورہ یوسف میں کہا تھا کہ نظر سے بچنے کی دعا آئے گی، وہ آ گئی، حوالہ میں نے دے دیا ابن سنی کا، عمل اليوم واللیلہ ابن سنی،
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ دیکھیے تعویذات میں کچھ اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چلہ بھی ہوتا ہے، ان چلے کے بغیر تعویذات کم عمل کرتی ہیں۔ ہمارا چلہ بڑا مختصر ہے، زندگی رہی تو بتائیں گے۔ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں اقل ہوں تو اس سے مال میں اور اولاد میں، تو قریب ہے کہ رب میرا تیرے باغ سے بہتر باغ، اور اس پر بھیجے حسبانن۔ حسبانن کے معنی کرتے ہیں عذابن، عذاب۔ کشاف والے کہتے ہیں کہ حسبانتن کی جمع صاعقہ، بجلی۔ قاموس والے رساکشی کرتے ہیں کہ نہیں، بلکہ حسبان کے معنی خود عذاب کیا، عذاب اوپر سے آئے گا۔ یہ تیرا باغ جو ہے صحیح میدان ضلع کا پھسلنے کے کام، کوئی درخت کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، بالکل ہم ہوگا، یا پانی اس کا گہرا ہو جائے بس تو اس کی طلب کا طاقت نہیں ہوا، ایسا ہی اس کے پھل کو اس کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس لفظ کو سمجھیں۔ بعض حضرات تو یہ معنی کرتے ہیں، یوں کفے افسوس ملنے لگا، ہائے 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 حالا مان فقا فی الجنت ویخر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن کے منہیہ میں جو ہے عربی، اس میں لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالی مانا یوں کرتے، یہ میری طرف دیکھنا، ظاہر کفے ہی اعلی باطنی و باطنی اعلی ظاہر، یوں ہاتھ ملنا، یوں سمجھ گئے؟ حوالہ بھی نوٹ کر لیا۔ اچھا فرمایا، کہا اس نے کہا کہ میں ahnaf.com www.asnaf.com کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ، کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے ورے، اور خدا سے انتقام بھی نہ لے سکا۔ کون رب سے انتقام لے سکا؟ ہنالک الولایۃ للہ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ واو کے کسرے سے ولایت و اس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں، واو کے فتح سے ولایت و اس کے معنی اختیار کے ہوتے ہیں۔ یہاں واو کا فتح ہے، یہاں اختیار اللہ کے لیے جو سچا ہے، وہی بدلے کے لحاظ سے بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہتر۔ اور بیان کریں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، پس ملا اسے سبزہ زمین کا، پس ہو گیا حشیمن چورا چورا، تذرو ریاح اس کو اڑاتی ہیں ہوائیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اور باقی رہنے والی اچھی چیزیں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور دیکھے گا تو زمین کو بارزہ کھلی، اور جمع کریں گے ہم ان کو، پس نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ البتہ تاکہ کہ آئے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، بلکہ تم نے خیال کیا کہ ہرگز نہیں کریں گے ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت، اور رکھی جائیں گی کتابیں، پر دیکھو گے تم مجرموں کو مشفقین خوف زدہ ہوں گے اس چیز سے جو اس کتاب میں ہوگی، اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ماں کیا ہو چکا لہذا کتاب، اس کتاب کے لیے کہ نہیں چھوٹی صغیرہ، چھوٹی چیز کو نہ بڑی کو، مگر اس کو اس نے احاطہ کر رکھا ہے، اور پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا حاضر، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی رب۔ اوپر ایک واقعہ سنایا، پھر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر فرماتے کہ دنیا فانی، بیان کر دنیا کی زندگی، بارش آسمان سے برستی ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، اس سے نبات الارض زمین کی انگوریاں سبزیاں پیدا ہوتی، تو یہ سبزی کب تک رہے؟ مہینہ 2 3، ایک وقت آئے گا کہ وہ
چیرا چورا ہوتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں نا، کاٹنے کے بعد کھیتی کو حشیمن چورا چورا، پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی. کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ سرسبز شاداب چمن یوں ہی رہے گا تو غلط ہے. جیسے وہ زمین کی سبزی ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی بھی ہمیشہ نہیں، جوانی بھی نہیں رہتی، صحت بھی نہیں رہتی. فرمایا ہوائیں اڑاتی پھرتی اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا. لہٰذا دنیا پر مفتون نہ ہو. مال اولاد دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، باقی رہنے والی چیزیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، امید کے لحاظ سے. اب باقیات صالحات میں آپ کو تفسیروں میں بڑا کچھ ملے گا. بعض فرماتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات صالحات میں. لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں انحصار ہے، سمجھانے کے لیے کہا. مدرسے دینی باقیات صالحات میں ہیں، دینی کتابیں باقیات صالحات میں ہیں، مسجدیں بنا کے باقیات صالحات میں ہیں، شاگرد پیدا کر کے باقیات صالحات میں ہیں، اولاد لے کے باقیات صالحات میں ہیں. یہ سب اس کی مدد رب. اوپر ذکر تھا کہ اس کافر نے کہا کہ میں نہیں خیال کرتا قیامت قائم ہوگی. اب منکرین قیامت نے کہا جی آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ قیامت توڑ پھوڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ کہاں جائیں، اتنے بڑے بڑے وزنی پہاڑ. فرمایا سن لو، یوم نسیر الجبال، ان پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، اڑتے پھریں گے جیسے یہ روئی کی گالیں اڑتی. اور زمین کو دیکھو گے کھلا. آج تو پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے زمین تنگ نظر آتی ہے، جب یہ نہ رہے تو زمین کھل جائے. سب کو اکٹھا کریں گے، کوئی ایک متنفس بھی نہ رہے گا کہ وہاں حاضر نہ. سب رب کے سامنے پیش ہوں گے، سب بس. سب تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے پاس آئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل نہ تھا، اسی طرح اب لانے میں بھی تمہارا دخل کوئی نہیں. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے. وہاں بھی تمہارا بس نہ تھا، یہاں بھی نہیں، بلکہ تم نے یہ خیال کیا کہ وعدے کا کوئی وقت نہیں. ووضع الکتاب، الف لام جنس کے لیے ہے، ہر ایک کی کتاب نام عمل کو سامنے رکھا جائے گا. مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ جو کچھ ان میں ہوگا ان سے خوفزد. اشفقا یشفق و اشفاق، باب افعال ڈرنا، مشفقینا اے خائفینا خوفزدہ. کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو چکا ہے، لا یغادر صغیرۃ. بعض کہتے ہیں یہ سیئہ کی صفت ہے، سیئۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ. بعض کہتے ہیں خصلۃ صغیرۃ و کبیرۃ، کوئی چھوٹی بڑی نہیں مگر سب جو کیا حاضر ہوگا. ولا یظلم ربک. جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تھا جنات میں سے، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیا پس تم اس کو بناتے ہو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے بڑے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. برے ظالموں کے لیے یہ بدلا. میں نے نہیں ان کو حاضر کیا آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت، اور نہ خود ان کے نفوس کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو بنانے والوں عضودہ بازو. اور جس دن کہے گا رب تعالیٰ پکارو میرے شریکوں کو، وہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، بس ان کو پکاریں گے، بس وہ نہیں ان کی بات کو قبول کر سکیں گے، اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ خندق. اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، پر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور نہیں پائیں گے اس سے وہ مصرف کرنے کی جگہ. اوپر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر، آگے اس دنیا کو مزین کرنے والے کا ذکر ہے ابلیس کا. زین لهم الشیطان اعمالهم، اس کے پھندے میں نام. یہ بڑا ظالم. دیکھو آدم علیہ السلام کو ہم نے سجدے کا حکم دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، سب نے کیا، یہ منکر ہو گیا. یہ جنات میں سے طرف کی نافرمانی کی. اے انسانوں تم اس کو
اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، ان کے گہے لگ کر کے دنیا پر مفتون ہوتے ہو۔ برا ہے تمہارا دشمن، یہ بڑا اور برا بدلہ ہے کہ رحمان کی جگہ شیطان بدلے گے۔ یہ جو شیاطین ہیں آسمانوں کے پیدا کرتے وقت ان کو میں نے نہیں حاضر کیا کہ میں نے دیکھو آسمان بنائے ٹھیک ہے، زمین بنائی ہے ٹھیک ہے، حاشا مکلہ، خود ہم نے جنات کو پیدا کیا اور ان کو نہیں پیدا کیا، دیکھو کیسے بنائے۔ اور ایسے بہکانے والوں کو میں اپنا بازو اور تقویت کا ذریعہ بھی نہیں بناتا، مجھے ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم کے کہے تم رب کے شریک بناتے ہو، قیامت کے دن رب فرمائے گا میرے شریکوں کو بلاؤ جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو۔ کوئی کہے گا یا لات تو اغثنی، کوئی کہے گا یا منات، فلم یستجیب۔ وبا کا جبیکوں کے معنی ہلاکت، محبت کے معنی مہلک، خندق، ان کے اور ان کے درمیان خندقیں ہوں گی، درمیان میں پالا ہوگا، اور مجرم آپ کو دیکھیں گے فظنوا یقین کر لیں گے انہم مواقعوہا۔ یہ باب مفعلہ ہے، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ یہ باب مفعلہ واقعوہا کے معنی میں ہے، اس میں پڑھیں گے، یہ نہیں کہ طرفین سے یہ اس میں پڑھے ان میں پڑھے۔ مواقعوہا باب مفعلہ مجرد کے معنی میں اس میں گریں گے اور کوئی مطلب نہیں پائیں گے۔ البتہ تاکید سے ہم نے پھیر پھیر کر کے بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال کو، اور اے انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں، جب آئی ان کے پاس ہدایت، اور یہ کہ معافی مانگی اپنے رب سے، مگر اس چیز نے کہ آئے ان کے پاس پہلوں کا طریقہ، یا آئے ان کے پاس عذاب کو بلم سامنے، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو مگر مبشر اور منذر۔ اور جھگڑا کرتے وہ لوگ جو کافر باطل لے کر تاکہ پھسلا دیں اس کے ذریعے حق کو، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو اور اسی کو جس سے ڈرائے گے مسخرہ۔ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس کو یاد دہانی کرائے گی اپنے رب کی آیات کی، پس اس نے اعراض کیا ان سے اور بھول گیا اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بے شک ہم نے بنایا ان کے دلوں پر پردے، اس سے کچھ کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی۔ اور اب تیرا غفور ہے، رحمت کرنے والا، اگر پکڑے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے تو البتہ جلدی کرے ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس کے بڑے موئلہ پھرنے کی جگہ۔ اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت بنایا باقی۔ اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ آپ ان پر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اسی قرآن کے بارے میں کہ ہم نے یہ مثال ایک بھی دی قرآن میں، یہ دوسری مثال بھی دی ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے، من کل مثل مثلا من جنس کل مثل، یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھیں، لیکن انسان بڑا جھگڑا۔ آگے فرماتے کہ انہوں نے کیوں حق کو قبول نہیں کیا، ضد ہے، وہ کیسے نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، ہدایت آ چکی، اور نہیں روکا معافی مانگنے سے، مگر اس چیز نے یہ انتاثیہ ہم یہ منع کا فاعل ہے کہ پہلے لوگوں کے طریقے آئیں یا عذاب آئے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے تو پھر مانے، یا پہلے لوگوں پر جو گرفتیں ہوئی تو آئے تو پھر مانے، اس چیز نے روکا ہے، اور تو کوئی بات نہیں، رکاوٹ نہیں، حق تو بیان ہو چکا پیغمبر